حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم 14 نومبر تک دونوں ایوانوں سے منظور کرانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں طے پایا کہ ترمیم پہلے سینٹ سے منظور کرائی جائے۔ ترمیم کی منظوری یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کے غیر ملکی دورے منسوخ کر دیے۔ سینٹ میں ترمیم کی منظوری کے لیے 64 ووٹ درکار ہیں۔ 61 رکنی حکومتی اتحاد کو JUI یا ANP کے 3 اراکین کی حمایت درکار ہوگی۔ قومی اسمبلی میں ترمیم کی منظوری کے لیے 224 ووٹ درکار ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں حکومت کو 237 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جن میں نون لیگ کے 125، پیپلز پارٹی کے 74، MQM کے 22 ارکان شامل ہیں۔ ان کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ کے 5، استحکام پاکستان پارٹی کے 4، مسلم لیگ ضیاء، نیشنل پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی کے 1 رکن اور 4 آزاد ارکان بھی حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے 27ویں ترمیم کو آئین کی روح کے منافی قرار دیا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ ترمیم کو متنازع بنانے کی کوشش قابل مذمت ہے۔ کشمیری مسلمان آج یوم شہداء جموں منا رہے ہیں۔ ڈوگرا فوج نے 6 نومبر 1947 کو جموں، کٹھوا، ادھمپور اور ریاسی کے اضلاع میں ظلم و سفاکیت سے کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کثیر تعداد میں کشمیری مسلمان پاکستان کی جانب نقل مکانی کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ قتل عام سے قبل ڈوگرا فوج کے مسلمان سپاہیوں کو برطرف کیا گیا اور مسلمانوں کی برطرفی کے بعد جموں کا ان کا کمانڈر ہندو افسر لگا دیا گیا۔ جابرانہ قتل عام میں ڈوگرا فوج کے ساتھ راشٹریہ سیوک سنگھ بھی شامل تھی۔ اسی روز 6 نومبر 1947 کو 60 سے زائد بسوں میں کشمیری مسلمانوں کو سوار کرا کر سیالکوٹ کی طرف پہلا قافلہ روانہ کیا گیا۔ سامبا کے مقام پر راشٹریہ سیوک سنگھ اور ڈوگرا فوج نے گھات لگا کر حملہ کیا اور 123 گاؤں جلا کر خاکستر کر دیے گئے۔ 2 ہفتے تک جاری رہنے والے قتل عام کے نتیجے میں 2,37,000 کشمیری مسلمان بے دردی سے شہید کیے گئے۔ عالمی طاقتوں کو اس امر پر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ 78 سال گزر جانے کے باوجود کشمیری مسلمان اپنا حق خود ارادیت استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے جانے کا دعویٰ کر دیا۔ میامی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ میں 7 کے بجائے 8 طیارے گرنے کا دعویٰ کر دیا۔ میامی میں بزنس فورم سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران میں نے سنا کچھ اخبارات میں آیا کہ 7 یا 8 طیارے گرائے گئے۔ ایک اخبار نے لکھا کہ 7 طیارے گرائے گئے، ایک کو نقصان پہنچا۔ کسی اخبار کا نام نہیں لوں گا، زیادہ تر جھوٹی خبریں دیتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ مگر حقیقت میں پاک بھارت جنگ کے دوران 8 طیارے گرائے گئے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر جنگ رکوانے کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ دونوں ایٹمی ممالک کی جنگ ٹیرف کی مدد سے روکی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل امریکی صدر متعدد پلیٹ فارمز پر پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے جانے کا ذکر کر چکے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعتماد سازی کی آخری کوشش آج ہوگی۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج شیڈیول کے مطابق استنبول میں ہوگا، اور اگر افغان طالبان کی جانب سے کسی سینئر وزیر کی شرکت کی تصدیق ہو جاتی ہے تو پاکستان کی جانب سے وزیر دفاع خواجہ آصف استنبول روانہ ہو سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی وفد کی قیادت کا حتمی فیصلہ افغان وفد کی قیادت کو دیکھ کر کیا جائے گا، جبکہ پاکستانی وفد میں قومی سلامتی کے مشیر بھی شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق استنبول مذاکرات کے دوسرے دور میں فریقین کے درمیان جنگ بندی کے نفاذ کے طریقہ کار کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ ذرائع نے بتایا کہ استنبول مذاکرات کا یہ دوسرا مرحلہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں کمی اور سیکیورٹی تعاون کے حوالے سے انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ لاہور کا موسم تیور بدلنے لگا، فضا میں خنکی کا احساس بڑھ گیا، اسموگ میں کمی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 12 جبکہ زیادہ سے زیادہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اس وقت لاہور کا درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ہوا کی رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی، جبکہ شہر میں بادل برسنے کے کوئی امکانات نہیں۔ دوسری جانب شہر میں اسموگ کی شرح میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ مجموعی طور پر لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 185 ریکارڈ کیا گیا، گلبرگ 2 کا AQI 240، برکی روڈ کا 228 جبکہ DHA کا 217 ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین نے شہریوں کو مشورہ دیا کہ غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نکلنے سے گریز کریں اور ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ شمالی مغربی بہاؤ کے باعث لاہور، قصور اور شیخوپورہ میں فضائی معیار میں واضح بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، سینئر نائب صدر فیفا اسلام آباد میں چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیفا کے سینئر نائب صدر شیخ سلمان نے کہا کہ مجھے پاکستان آ کر خوشی ہوئی۔ 2017 کے بعد یہ میرا پہلا دورہ ہے۔ شیخ سلمان نے کہا کہ میں اچھے وقت میں آیا ہوں کیونکہ اب یہاں فٹ بال کی منتخب باڈی موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب ہمارے سامنے ایک واضح روڈ میپ ہے، ہم فیفا اور AFC کے تعاون سے اس خوبصورت ملک میں فٹ بال ٹیم کو ترقی دیں گے۔
फीफा के सीनियर नायब सदर ने कहा कि बहुत से लोग इस खेल को करीब से फॉलो करते हैं, हमें इस खेल को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देना है। शेख सलमान का कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं, लेकिन और प्रोग्रामों से इसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मुस्तकबिल करीब में आपको तब्दीलियाँ नजर आएंगी।